اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے ان الذین آمنوا، بے شک وہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جو نیک اعمال کرتے رہے، سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ پاک ان کی محبت، قوم جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کرتے رہے، ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دیتا ہے، ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دیتا ہے۔ سامنے محترم، یوں سمجھ لیجیے کہ وہ جو ایمان لائے، نیک اعمال کرتے رہے، اللہ پاک ان کو انعام کیا عطا فرماتا ہے کہ ان کی محبت اپنے بندوں کے دلوں میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے دلوں میں پیدا فرما دیتے ہیں۔ سادے لفظوں میں بات سمجھائی بھی کوئی نہیں ہے، یہ آج میں نے آیت مبارکہ کی جو ہے وضاحت اس انداز سے کروں گا۔ دوستو، کیا وجہ ہے ہم غوث اعظم کے مزار پہ جائیں؟ کیا وجہ ہے ہم بابا فرید الدین گنج شکر کے مزار پہ جاتے ہیں؟ کیا وجہ ہے ہم بابا بلے شاہ قصوری کے مزار پہ جائیں؟ کیا وجہ ہے ہم داتا حضور جائیں؟ کیا وجہ ہے ہم شرکپور جائیں؟ کیا وجہ ہے ہم علی پور سیدہ شریف جائیں؟ کیا وجہ ہے ہم اعلیٰ حضرت کے مزار پہ جائیں؟ کیا وجہ ہے ہم امام بڑی سرکار جائیں؟ کیا وجہ ہے ہم ان مقدس ہستیوں کے پاس جائیں؟ ان کے پاس جانے کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ بے شک یہ ایمان لائے اور اعمال صالحہ کرتے رہے، ان کی محبت اللہ نے ہم لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دی ہے۔ آیت مبارکہ کی وضاحت ہوئی کہ نہیں؟ ان کی محبت، آج بڑے بڑے لوگ پوچھتے یا دربارت کی لے جاتے ہو، ادھر کیا آپ کا پڑا ہے؟ کیوں جاتے ہو داتا صاحب؟ کیوں جاتے ہو بابا صاحب؟ کیوں جاتے ہو خواجہ معین الدین چشتی کے مزار پہ؟ کیا لینے جاتے ہو اعلیٰ حضرت؟ کیا جاتے ہو تاجدار بورڈا کی بارگاہ میں؟ کیا لینے جاتے ہو پیر سیال لاجپال کے مزار پہ؟ کیا لینے جاتے ہو خواجہ شاہ سلمان توسوی کے مزار پہ، پیر وارث شاہ کے مزار پہ؟ کیا مسئلہ پڑا ہے تمہارا؟ کیا چیز ادھر پڑی ہے؟ کس لیے جاتے ہو؟ تو ہم ان کو یہی کہتے ہیں کہ بھائیوں، بات صرف اتنی سی ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ نے ان کی محبت پیدا کر دی، ہمارے پاس اور کچھ نہیں، بس ان پاکوں کی محبت ہے جس کی وجہ سے ہم ان کے مزار پہ جاتے ہیں۔ چاہے آپ کوئی دلیل مانگو تو پھر مان لو، چاہے بغیر دلیل کے مانو، بس ہمارے دلوں میں ان کی محبت ہے۔ اس محبت کی بنا پر ہم ان کے پاس جاتے ہیں، یہ ذکر اللہ کرتے رہے اور اپنے دلوں کو سکون دیتے رہے، ہم ان کے پاس چلے جاتے ہیں تاکہ ہمارے قلوب کو سکون مل جائے۔ ہم اس لیے جاتے ہیں کہ یہ اللہ کے ذاکر لوگ ہیں، اللہ کی یہ جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ ہم ان کے بازار میں کیا لینے جاتے ہیں؟ یہ وجہ ہے۔ ہم ان مقدس ہستیوں کوئی اچھا، کئی لوگ کہتے ہیں
اسی تے نہیں جانتے تسی مومن ہو تو جاؤ تمہارے اندر ایمان والی بات ہی نہیں تو کیا لینے جاؤ بہرحال آج میں جس ہستی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے تاجدار گورڑا پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ. آپ کی زندگی کا مختصر سا جو ہے حصہ آپ کی سیرت طیبہ کا کچھ پہلو آپ کے گوش گزار کروں گا. معزز سامعین، اگر بیٹے کے اندر کوئی مرتبہ پایا جائے گا، بیٹا کسی کمال کو پہنچ جائے گا تو ذہن میں فوراً اس کے باپ کا تصور آتا ہے یار میرا پتر ایڈا مرتبے والا ہے تو پھر باپ کا کیا کام ہوگا. اگر شاگرد کے اندر کوئی مقام اور مرتبہ پایا جائے اور ذہن میں آتی یار ہے تو استاد کی چیز ہوئے گا. تو اس طریقے سے تاجدار گورڑا کی زندگی کو پڑھا جائے تو ہمیں پتہ چلتا ہے فتنہ قادیانیت کے خلاف اٹھنے والی شخصیت کا نام پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ، جنہوں نے ہر باطل کا رد کیا، ان کا نام پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ. چاہے رد قادیانیت ہو، چاہے رد رافضیت ہو، چاہے کوئی بھی باطل کا فتنہ اٹھا، تاجدار گورڑا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑھ چڑھ کے نانا کے دین کا جو ہے علم بلند کیا. تو یہ تاجدار گورڑا کی اگر شخصیت پڑھی جائے تو پھر فوراً ذہن میں تصور آتا ہے یار انہاں دے والد صاحب کی چیز ہوتا ہے کہ نہیں، ان کا بھی تو پتہ چلنا چاہیے نا یار وہ کیا چیز ہے. آپ کے والد صاحب کا میرا خیال ہے تھوڑا سا تعارف نہ ہو جائے، کیا خیال ہے، تاکہ پتہ چل جائے والد کیا چیز ہے اور پھر بیٹا تو پھر بیٹا ہی ہوتا ہے نا. معزز سامعین، سید نظر الدین شاہ صاحب، ان کے والد ماجد، سید نظر الدین شاہ صاحب ان کے والد ماجد، آپ کے دور کی بات ہے. ابھی تک تاجدار گورڑا دنیا میں نہیں آئے، میں پہلے کی بات کر رہا ہوں. ابھی تک آپ دنیا میں تشریف نہیں لائے، وہ پہلے کی بات ہے. اچھا، سید نظر الدین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، آپ کے جو ہے اس دور کی بات ہے کہ وہ علاقہ جسے گورڑا شریف ہم کہتے ہیں نا، وہ علاقہ سکھوں کے پاس تھا، سکھوں کی حکومت تھی اس علاقے میں. اچھا، ہوا یہ کہ اس علاقے میں ایک قلعہ تھا، قلعے کا جو سردار تھا نا وہ سکھ تھا. قلعے کے سردار کی جو بیٹی تھی وہ ناجائز طور پہ حاملہ ہو گئی. مطلب کسی نے کوئی غلط کاری، کوئی زنا وغیرہ کیا ہوگا، حاملہ ہو گئی. اچھا، اس سکھ کے کسی قریبی نے جھوٹا الزام لگا دیا سید نظر الدین شاہ صاحب. اس سکھ کو کہا آج جڑا کام کیتا ہے نا، پتہ کی نہ کیتا ہے، سید نظر الدین شاہ نے کیتا ہے. یہ کام انہوں نے کیا ہے. اچھا، خیر ہوا یہ کہ سید نظر الدین شاہ صاحب
रहमतुल्लाह अलैह को बगैर तफ्तीश के उसने गिरफ्तार करवाया और आर्डर जारी कर दिया, इनको जिंदा जलाना है, इनको जिंदा जलाओ। इसने मेरी बेटी के साथ ये मामला किए। अच्छा, फिर क्या हुआ? हुआ ये कि सैयद नजरुद्दीन शाह साहब, अब गिरफ्तारी का आलम है, तो बुध की रात थी, आप रहमतुल्लाह अलैह सोए हुए, ख्वाब में हुजूर सैयदना गौसे आजम जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत हो। अच्छा, अब बुध की रात थी, ख्वाब में हुजूर गौसे पाक तशरीफ लाए, जुमेरात की सुबह उन्होंने जिंदा जलाना था। बड़ा मुसलमानों का और सिखों का बड़ा जम्मे गफीर, बड़ा हजूम, देखने वालों का आप रोना क्या है? जाहिर बात है, ऐसी बात हो तो फिर लोग तो तमाशा देखने के लिए आ जाते हैं। अब क्या हो बनेगा, क्या होगा? मुसलमान तो टेंशन का शिकार है ना। अब होना क्या ये तो पता कोई नहीं। हुआ ये कि हुजूर गौसे पाक जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ख्वाब में तशरीफ लाए और तशरीफ ला के पता क्या फरमाया? फरमाया कि बेटा काम ये करना है, सुबह उठ के घर से नए कपड़े मंगवाने, घर से नए कपड़े मंगवाने। अच्छा, फिर क्या करना है? फिर आपने गुस्ल करना है, तो गुस्ल करके नए कपड़े पहनने। अच्छा, फिर क्या हो? फिर आपने 2 रकात नफल अदा करने। बस ये काम करना है, ये आपका काम है। इसने फरमाया हुजूर उससे पाक रज़ी अल्लाह को फरमा के आप ख्वाब से चले गए। सुबह हुई, आपने सैयद नजरुद्दीन शाह साहब ने जो है वो आपने आर्डर पे मंगवाए अपने घर से, मुझे नए कपड़े ला दिए जाए, नए कपड़े ला दिए। खैर नए कपड़े लाए गए, गुस्ल किया, नए कपड़े पहने, 2 रकात नफल भी पढ़ गए। अब जनाब बड़ी मिन्नतें समाजते होने लगी सिख के साथ, और इनको छोड़ दिया जाए, इन्होंने कुछ नहीं किया। तो वो सिख सरदार पता क्या कहने लगा? किले का सरदार कहने लगा, उस वक्त सज्जादा नशीन गोरला शरीफ के आपके मामू जान थे। किनके? सैयद नजर हुसैन शाह साहब के मामू जान। तो पीर मेरे शाह साहब के नाना वो लगे। अच्छा, वो मामू जान सज्जादा नशीन सिख कहने लगा, अगर दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ लगी हुई, लेकिन तारदारे घोड़ा पीर मेरी शाह रहमतुल्लाह अलैह के वालिद माजिद सैयद नजरुद्दीन शाह साहब बड़े आराम से बैठे, जुल्फे लहरा रही हैं। उन्होंने बहुत कोशिश की जलाने की, बड़ी जलाने की कोशिश की, आगे आगे और आगे आग फेंकते, जल जाएं जल जाएं। लेकिन मजाल है कि आग बड़ी दूर की बात आपके चेहरे को लगे, आपकी जुल्फों को लगे, आपके जिस्म पाक को आग लगे ना ना, बल्कि आपके तन मुबारक के ऊपर जो कपड़े ज़ेब तन थे ना, जो कपड़े पहने हुए थे, उसका एक धागा भी नहीं जले। ये है सैयद नजरुद्दीन शाह साहब। और फिर क्या हुआ? अच्छा, वो सिख कहने लगा, जिसने मुझे झूठी खबर दी ना,
اب اسی آگ میں اس کو ڈالا جائے. سید نظرالدین شاہ صاحب آپ نے فرمایا میں اس وقت تک اس آگ سے واپس نہیں آؤں گا، باہر نہیں نکلوں گا جب تک کہ اس کو بھی معافی کا اعلان نہ کرے. سبحان اللہ. تو آپ کو تو حضور غوث پاک نے بچا لیا، اللہ پاک نے بچا لیا، تو پھر اس کو سید نظرالدین شاہ صاحب نے بچا لیا. تو باپ یہ ہو تو بیٹا تو پیر میرے علی شاہ بنے کہ نہ بنے. تاجدار گورڑا پیر میرے علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد فرماتے کہ مجھے آگ کیوں لگتی، میری پشت میں تاجدار گورڑا تھے، اس لیے آگ نے مجھے بچا لیا. آگ میرے لیے سلامتی والی بن گئی. تو سامعین محترم، یہ والد محترم اور پھر ان کے بیٹے تاجدار گورڑا پیر میرے علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، جب آپ کی پیدائش کا وقت آیا نا تو ایک مجذوب تھا جو کچھ عرصہ پہلے وہاں پہ اس علاقے میں آ کے بیٹھ گیا، کسی سے نہیں بولتا، نہ وہ کھاتا تھا، نہ پیتا تھا، نہ سوتا تھا، بس اپنی مستی میں بیٹھا ہے اور دنیا دیکھ کے حیران یار کی بندہ ہے، نہ دکان کی پرواہ نہ پیر کی پرواہ. کیسا عجیب مجذوب آدمی ہے، کسی قسم کی پرواہ نہیں. آخر پوچھنے والا پوچھتا تو ہے بابا جی کہ تسی تشریف لے آئے ہو، کہو تسی نہ کھاتے ہو نہ پیتے ہو، تمہاروں کسی قسم کی حاجت ہی نہیں. آپ نے فرمایا کہ بس اس علاقے میں ایک اللہ کا ولی پیدا ہو رہا ہے، میں بس اس کی زیارت کے لیے آیا ہوں. ہوا یہ کہ اس آپ کی پیدائش کے 3 دن بعد وہ مجذوب آپ کے دروازے پہ گیا اور سید نظرالدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تاجدار گورڑا کو اٹھائے ہوئے گود میں لائے. اس نے زیارت کی، قدم بوسی کی اور دوبارہ چلا گیا. آگے پتہ ہی نہیں وہ کون تھا، چلا گیا، دوبارہ نہیں آیا، تجھے ملا ہی نہیں. تو یہ بچپن میں تاجدار گورڑا پیر میرے علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ خواب میں آپ سوئے ہوئے، خواب کے اندر شیطان کے ساتھ آپ کی کشتی ہو گئی. اس نے بڑی کوشش کی، شیطان نے آپ کو گرانے، آپ فوراً پڑھ لیتے لا حول ولا قوت الا باللہ، آپ پھر غالب آ جاتے، وہ پھر گر جاتا، شیطان گر جاتا. اور پھر جب کشتی ہوتی پھر وہ گرانے کے قریب ہوتا، آپ پھر لاہور پڑھ لیتے، پھر کشتی شروع ہوتی، پھر وہ گرانے کے قریب ہوتا، آپ لاہور پڑھ لیتے اور آپ غالب آ جاتے، وہ گر جاتا. تو سامعین محترم، آپ رحمت اللہ علیہ نے علوم ظاہریہ حاصل کیے نا. علوم ظاہریہ حاصل کرنے کے بعد، دین کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد، تاجدار گورڑا پیر میرے علی شاہ رحمت اللہ علیہ آپ نے ارادہ کیا حج کا کہ اب میں حج کے لیے جاؤں. تو حج کے لیے آپ روانہ ہوئے، مکہ شریف گئے، حج کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ چلے گئے، دل کیا بس ساری زندگی جان پہ لگا، مجھے اور کہیں جانے کی ضرورت نہیں. خیر آپ ادھر رہنے لگے. ایک دن قسمت جاگی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خواب میں ہوئی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد فرما رہے ہیں، اے میرے علی، اے میرے دوتے، اے میرے نواسے، واپس ہندوستان جاؤ، واپس جاؤ، اور ایک بہت بڑا فتنہ کھڑا ہونے والا ہے جو میری نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والا ہے، لہذا جاؤ اور اس فتنے کا رد کرو.
یہ ہے پیر میرے بشار رحمۃ اللہ علیہ. اور پھر جب وقت آیا تو تاجدار گولڑا رحمۃ اللہ علیہ آپ اٹھے اور اس فتنہ قادیانیت کا ایسا رد کیا. آج بھی قادیانیت کا زوال ہی زوال ہے. جتنی مرضی کوشش کر لے اس کا زوال ہے تو زوال ہی رہے گا انشاءاللہ. اور پرچم اسلام بلند رہے گا. سامنے محترم یہاں پہ آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت فتنہ قادیانیت ہی نہیں بلکہ وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ آئے دن کوئی نئے سے نیا فتنہ رونما ہو رہا ہے. میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے نا، ایک وقت آئے گا تسبیح کے دانوں کی طرح. اس طرح تسبیح کے دانوں کی طرح فتنے اٹھیں گے. تو یہ وہ وقت ہے. آئے دن کوئی نئے سے نیا فتنہ. کبھی جی نکاح کو ختم کرو، نکاح کو ختم کرو، یہ عریانی فحاشی عام کرو، معاذ اللہ. کیسا؟ تو پھر اس کے نتیجے میں کرونا آیا کہ نہیں؟ اس نے صرف اور صرف ایک ملک پاکستان کو ہی نہیں پوری دنیا کو ملا کے رکھ دی. اس طرح کا ایک فتنہ. پھر جی اب مندروں کو قائم کرو، عجیب بات کرنے والے. آئے دن کوئی نئے سے نیا فتنہ کھڑا ہو رہا ہے اور مسلمان کے دلوں میں بدحالی، بدنظمی، بے چینی پیدا ہو رہی. یار یہ کرے گا کیا؟ آئے دن اب سیلاب سے ان کو کوئی خوف نہیں. بندے مر رہے ہیں، تمہیں اپنی پڑی ہے. مہنگائی عروج پہ ہے، تمہیں اپنی پڑی ہے. اور اب لڑکا لڑکے نہ جو مرضی کرے شادی کرے، لڑکی لڑکے نہ کرے، خسرا خسرے نہ کرے. تو خدا کا خوف کرو. یہ کیسا یہ بل پاس کرنا تھا تم نے. اور میں کہوں گا کہ دیکھ لو کس کس مفعول کے پیچھے کون کون فائل مزے لے رہا ہے. کون کون مفعول ہے اور کون کون فاعل ہے. کبھی نواز شریف مفعول ہوتا ہے اور عمران خان فاعل ہوتا ہے. کبھی عمران خان مفعول ہوتا ہے اور نواز شریف مفعول ہوتا ہے. اور زرداری آگے ترس رہا ہے افسوس سے. اب وہ انتظار میں ہے یا پھر یوں کہہ لو وہ بھی مفعول ہی ہے. بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہمارا یہ حکمران ہے. اب تک کتنے سال بیت گئے، ہم کن کی سپورٹ کرتے رہے ووٹنگ کے ذریعے. اب ہمارے سامنے کیا شیشہ نہیں آیا ابھی تک. ہمیں کوئی بتانے کی ضرورت ہے یہ کون لوگ ہیں جو ہمارے اوپر سربراہی کر رہے ہیں. یہ لوٹیے ہیں یا اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والے. خدا کے لیے میں پھر آپ کے سامنے علماء تو تھک گئے ہیں کہہ کے او بھائی ان کی سپورٹ چھوڑ دو یہ تمہیں کچھ نہیں دیں گے. آپ کے سامنے ایسا کچھ کیا آپ کو دے رہے ہیں؟ چھوڑ دو ان کو. یہ ان کو چھوڑو گے اور اسلام کا نفاذ چاہو گے تو پھر ہی بات بنے گی. لیکن انتہائی سخت افسوس سے کہنا پڑتا ہے، بہت افسوس سے، کہ یار علماء کہہ کے اس وقت ہار چکے ہیں کہ ان کو جتنا مرضی سمجھا لو نا یہ باز آنے والے نہیں. تو خدا را ہمارے لیے نہ صحیح اپنے لیے سوچ لو. بہت سامعین ایک دو اعلان کرنے ہیں. جامع مسجد کنز الایمان مدرسہ کنز الایمان ہمار بلاک یاسر پارک کل انشاءاللہ بفضل تعالی
امام اہل سنت مجدد دین و ملت مفتی احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ سرحدی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا اس سے بعد کل انشاءاللہ بعد نماز عشاء وہاں پر انعقاد پذیر ہوگا۔ تمام احباب اس بابرکت پروگرام میں شرکت فرما کے ثواب دارین حاصل کیجیے۔ اور اگلا اعلان یہ ہے سامعین محترم، آپ کے اس علاقہ کی جامع مسجد حاضہ میں حفظ کی کلاس جاری ہے، اور اپنے بچوں کو دین کے لیے بھیجو یار۔ آپ کو ابھی تک کوئی بتانے کی ضرورت ہے دنیا والوں نے ہمیں کیا کیا، کس طریقے سے وہ نصاب کا برا حال کر رہے ہیں، ہمارے بچوں کی کیا تربیت کر رہے ہیں، ابھی تک بتانے کی کوئی ضرورت ہے؟ کچھ بندہ خود ہی سوچ لے اپنی عقل سے، یار یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم کب تک اپنے آپ کو نرمی سے بٹھائے رکھیں گے یار جو اللہ کہہ رہے ہیں؟ ایسے کام نہیں بنے گا دوست، جڑا جتنے لگا لگے رہے، ایسے کام نہیں کرنا، اتنی نرمی برتنے کی ضرورت نہیں۔ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم کے لیے ادھر بھیجو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ شاہ صاحب جو آپ کے اس مسجد میں بچوں کو حفظ کروا رہے ہیں، ان کی تنخواہ کیا ہے؟ 5-6 ہزار۔ یہ منگل کی بات ہے، یہ منگل والے دن کی بات ہے۔ میں ادھر سودا لینے گیا تو 20 روپے کی میں نے تھوڑا بہت سودا لے لیا، تو وہ میں نے کہا 20 روپے کی میں نے سودا لے لیا تو کوئی اور چیز نہیں ڈال سکتا؟ مولوی صاحب اور 20 روپیہ والا دور گیا، 20 روپیہ والا دور نہیں۔ میں نے کہا یار حیرانگی کی بات ہے، اب تمہارے لیے 20 روپے والا دور گیا، ہمیں ابھی تک کوئی 9,000 کوئی 10,000 کوئی 12